اللہ فرماتا ہے کنتو خزنن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا مجھے جانا جائے، فخلقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا، سرکار کے نور کو پیدا کر دیا، یعنی کہ اول ما خلق اللہ نوری، اور پھر آپ کے نور سے ساری کائنات کو تخلیق کر دیا، آپ ہی کے نور سے ساری کائنات کو تخلیق کر دیا، تو میں تو چھپا ہوا خزانہ کیا چاہا پہچانا جاؤں، وہ چاہتا ہے مجھے پہچانا جائے۔ وہ فرماتا ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں یہ جو ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیعبدون نہیں ہے، لیعارفون ہے، اس میں پوشیدہ لیعارفون ہے۔ لیعبدون ظاہری شریعت کے اوپر عمل کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، لیعارفون طریقت میں داخل صوفیوں کے لیے ہے، کہ در حقیقت اس نے نہیں پیدا کیا تجھے مگر پیدا کیا کہ تو اس کو پہچان، تو اس کو پہچان، اپنی پہچان کے لیے تجھے پیدا کیا ہے کہ بندے تو مجھے پہچان لے، کیونکہ وہ ہر جگہ ہے۔ عبادت بندہ کس کی کرے گا؟ عبادت یقیناً اسی کی کر سکتا ہے جس کو پہچانتا ہو۔ انسان جس کو جانتا نہیں اس کی عبادت نہیں ہوتی، اس کو پوجا پاٹ ہوتی، پوجا پاٹ اس کی ہوتی ہے جس کو وہ پہچانتا نہیں، جس کو وہ پہچان لیتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے۔ تو خالق کو پہچاننا ہے تاکہ اس کی معرفت مل جائے، جب معرفت مل گئی اس کا عارف بن گیا تو اب تیری عبادت شروع ہوگی۔ جبھی تو کہا اس نے کہ ہر حال میں محبوب کے طریقے پہ رہنا، ایک لمحے کے لیے محبوب کے طریقے کو نہیں چھوڑنا، کیوں؟ ورنہ تم میری پوجا پاٹ شروع کر دو گے۔ مجھے پوجا پاٹ نہیں چاہیے، مجھے پہچانو۔ اگر مجھے پہچاننا چاہتے تو محبوب کے طریقے پہ رہنا، محبوب کی عبادت مجھے پہچاننے کے لیے تھی، محبوب کی عبادت میری پہچان میں تھی، وہ مجھے پہچانتے تھے، لہذا ان کا ہر عمل عبادت تھا۔ تو ان کے عمل کی ادائیگی کو دیکھ کر ان کی سنتوں پہ عمل کرنا۔ 4 رکعت جہاں انہوں نے پڑھی فرض، ادھر 4 پڑھنا، 6 نہیں پڑھنا، نہ اس کو کم کرنا، ورنہ فاسد ہو جائے گی نماز۔ مغرب کی 3 ہے تو 4 نہیں کرنا کہ عبادت بنا لوں، نہیں 4 رکعت نہیں ہو سکتی ہے فرض، رسول اللہ نے 3 پڑھی لہذا تجھے 3 پڑھنا ہے، نہ کم کرنا ہے۔ دونوں صورت میں نماز منہ پہ مار دی جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ جب فجر کی 2 ہے تو 2 ہی رکھنا، 4 نہیں کر دینا، کیوں؟ کیونکہ در حقیقت اللہ ایسی چاہتا ہے تجھ سے تقلید، ایسی چاہتا ہے جس طرح مصطفیٰ کریم نے کیا ہے نا جو عمل، ان کی تقلید شروع کر دو۔ جب تک تو تقلید کے اندر ہے رسول اللہ کی تقلید میں لگے رہے، کیونکہ رسول اللہ کی تقلید ہی تمہیں عرفان دے گی۔ یاد رکھنا ہم تقلیدی مسلمان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو خود کو بھی غیر مقلد کہتے ہیں نا وہ بھی تقلید کر رہے ہیں، وہ بھی تقلید کر رہے ہیں، یعنی کہ کسی کی پیروی کرنا، کسی کی اطاعت میں رہنا مجبوری ہے۔ جو خود کو غیر مقلد کہتے ہیں وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ وہ بخاری کی کر رہے ہیں، مسلم کی کر رہے ہیں۔ بخاری مسلم حدیث وہ جب بھی پیش کرے کوئی نہ کوئی وہ کہتے ہیں بخاری سے بات کرو، مسلم کی بات کرو، تقلید کس کی کر رہے ہیں؟ امام بخاری کی کر رہے ہیں یا امام مسلم کی کر رہے ہیں؟ اور دیگر مذاہب امام شافعی کی کر رہے ہیں، امام اعظم کی کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کی کر رہے ہیں، تو امام مالک کی کر رہے ہیں۔ تقلید کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے تم تقلید سے نکل کر عرفان میں آنا، وہ چاہتا ہے تم تقلید سے نکلو عرفان میں آؤ۔ ہم تقلیدی ایمان لے کے آئے، ہم تقلیدی مسلمان ہیں۔ وہ چاہتا ہے نہیں تقلید سے نکل کر عرفان میں آؤ، جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو پہچانو، کیونکہ نماز معراج ہے۔ معراج کس کی نماز ہے؟ معراج اسی کی ہے جس نے رب کو پہچانا، یعنی کہ معراج کس کو ہوگی؟ نماز میں اس کو ہوگی جس نے اللہ سے ملاقات کر لی نماز میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا تھی؟ اللہ سے ملاقات تھی، اللہ سے آپ نے کلام کیا، اللہ نے آپ سے کلام کیا، سوال ہوئے، جواب ہوئے، اطاعت ہوئی، اللہ کی تعریف و توصیف ہوئی، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا، معراج ہوئی، ظاہری آنکھوں سے اللہ کے جلووں کو دیکھا۔ پیارے بھائیوں جان لیجئے گا حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج للمؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔
وہ چاہتا ہے نماز کے اندر تم معراج حاصل کر لو، تم جو عمل کرو نا اس میں مشاہدے کے ساتھ کرو، عرفان کے ساتھ کرو، تو اپنے خالق کو تو پہچانو، تمہارا خالق ہے کون، تم اپنے خالق کے متعلق جستجو تو کرو، تم دیکھو تو تمہارے اندر کون ہے، تمہارے اندر اس کا جلوہ ہے، تمہارے باہر اس کا جلوہ ہے، وہ اندر بھی ہے، وہ باہر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وہ اوپر بھی ہے، وہ آخر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، وہ ہر جگہ ہے، ہر گھڑی ہے، ہر لمحے ہے۔ اشفاق احمد صاحب یہ عجیب بات کہتے ہیں، لیکن حقیقت اور وہ عجیب بات ہم لوگوں کے اوپر صادق آتی آپ کہتے ہیں۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، اللہ سے تعلق کو جوڑ لیتے ہیں تھوڑی دیر تک، انہیں حجاب آنا صحیح، تقلیدی صحیح، تھوڑی دیر تک تعلق جوڑتے ہیں، اور جب مسجد سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، جوتے باندھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ آپ نا مسجد میں ہی رہیں، ابھی ہم باہر نکلیں گے تو باہر ہمیں کیا کرنا ہے، کچھ گناہ کرنا ہے، کچھ چیٹنگ کرنی ہے، کچھ فراڈ کرنے ہیں، کچھ دھوکے دینے ہیں، کچھ آپ کو ناراض کرنے والے، آپ کے محبوب کو ناراض کرنے والے کچھ کام کرنے، ہم آپ کو ساتھ رکھ نہیں سکتے، ساتھ لے کے چل نہیں سکتے، لہٰذا کیا کرتے ہیں، پھر نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، سود کے کام شروع کر دیتے ہیں، رشوت کے لین دین شروع کر دیتے ہیں، پھر گناہ شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں ہم اللہ سے دور ہیں نا، تو در حقیقت ہم چاہتے ہی نہیں اس کے قریب ہونا، ورنہ وہ تو ہمارے قریب ہے۔ ہم اللہ کو اگر نہیں پہچانتے تو ہم اس میں پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہتے، ہمیں ڈر لگتا ہے، کس بات کا ڈر لگتا ہے، ہم اچھے نہ ہو جائیں، ہم نیک نہ ہو جائیں، ہم متقی نہ ہو جائیں۔ ہمیں اختیارات چاہیے ہوتے ہیں، ہم سب کو چاہیے ہوتے ہیں کہ میں بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاؤں، میں بتاؤں آنکھیں بند کروں تو اندر کے معاملات دیکھ لوں، زمین کے اندر کیا ہے میں پہچان لوں، کسی کے دل میں کیا ہے مجھے خبر ہو جائے۔ ہم اختیارات ضرور چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کا قرب اور خود کو بدلنا، یہ ہمارے اندر کی چاہت نہیں، چلا ہمارے نفس ہمارے کی چاہت نہیں۔ پیارے بھائی، تو آج ہماری دوری جو ہے نا اللہ سے، تو اس لیے نہیں کہ اللہ نے ہمیں دور کر دیا، نہیں، ہم خود اللہ سے دور ہوئے، کہ اللہ نہیں چاہتا ہم نماز پڑھیں، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے ہم میں سے بہت سارے، کہ اللہ نہیں چاہتا ہم نیک بنے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ نیک نہیں بنتے، کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم سچ بولیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، اللہ چاہتا ہے ہم نہیں چاہتے، تو لہٰذا ایک میری چاہت ہو گئی، ایک اللہ کی چاہت ہو گئی، میں ڈٹا ہوں اپنی چاہت پہ، اللہ فرما رہا میری چاہت پہ عمل کر، اب کیا ہوا، دوری آ گئی، اب ہو گیا شرک، میں نے اطاعت اگر غیر کی کر لی، اللہ کی نہیں کری، تو یہ کیا، یہی شرک ہے۔ شرک یہ نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کسی قسم کے شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، مجھے خوف ہی نہیں ہے، میرے بعد میری امت شرک کرے گی کہ مجھے خدا سمجھ لے گی، بولی اللہ کو خدا سمجھ لے گی، صحابہ کو خدا سمجھ لے گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، مزارت ضرور بنائے گی، مزار اللہ سے محبت کرے گی، ان کے بعد جائے گی، دن رات ان کی صحبت میں رہے گی، لیکن شرک نہیں کرے گی، جانتی ہے میری امت کی اللہ کے بندے ہیں، ان کے طفیل اللہ کا کرم ہوگا، وہ خدا نہیں سمجھتے کسی اللہ کے بندے کو، کسی نبی کو خدا نہیں سمجھتے، کیونکہ رسول اللہ نے ایسا نظام دے دیا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے ذرا سا بھی شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن یہ کیا کریں گے، شرک خفی میں مبتلا ہو جائیں گے، چھپے ہوئے شرک۔ یہ چھپا ہوا شرک کیا ہے، یہ چھپا ہوا شرک یہی ہے کہ اللہ فرمائے بندے فجر میں اٹھ میرے پاس آ جاؤ، بندہ بولے نہیں اللہ مجھے تو سونا ہے، اب بندہ کیا کر رہا ہے، نفس کی اطاعت کر رہا ہے، رب کی نہیں، رسول اللہ کی نہیں کر رہا، اپنے نفس کی کر رہا ہے۔ تو لہٰذا پیارے بھائیوں کیا ہوا، اس نے اپنے رب سے اپنے تعلق کو منقطع کر دیا، یہ نفس امارہ کی اطاعت میں لگ گیا۔ جب ہی کہا تو پڑھ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی کلمہ پڑھتے ہیں نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن ایک بات سوال پوچھتا ہوں میں آپ سے، بھلا یہ بتاؤ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ چاند ستارے معبود ہیں،
شجر معبود ہے، پتھر معبود ہیں، جنات معبود ہیں، یا شیطان معبود ہے جو بہت زیادہ اختیار رکھتا ہے، تو کیا وہ معاذ اللہ اختیار رکھنے والا ہر شخص معبود ہو جائے گا؟ پیارے بھائیوں، تو لہٰذا پتہ چلا کائنات کے اندر کوئی معبود اللہ کے سوا ہے ہی نہیں. ساری کائنات، انسان، سائنس، ٹیکنالوجی، یا جتنی بھی چیزیں دریافت کرنی، ساری چیزیں ایک ہی بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ایک ذات ہی پورے نظام کو چلا رہی ہے. اس کی حکایت، اس کی توحید کا پیارے بھائیوں ذرہ ذرہ گواہ ہے کائنات کا. تو جب ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہے کہ اس کی سوا کوئی نہیں، تو پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں؟ جب کوئی ہے ہی نہیں تو کس کو تلقین کر رہا ہے کہ توحید میں داخل ہو جاؤ؟ میرے بھائی کہ نہیں، کوئی تو ہے جس کی طرف اشارہ ہے. وہ کوئی تو ہے نا، وہ معبود نفس ہے. یہ نفس امارہ ہے جو ہمارے اندر ہے، جو ہمیشہ اللہ کے خلاف جانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے اس کا کفر کر دے، اس کا انکار کر دے، اس کی اطاعت نہیں کر، میری کر، اس کو چھوڑ دے، بس اس کو چھوڑ کر توحید میں داخل ہو جا کہ میرا خالق اللہ ہے. اگر کسی کی اطاعت کرنی ہے تو اللہ کی کروں گا، غیر کی نہیں کروں گا. نفس غیر ہے، نفس غیر ہے پیارے بھائی. لہٰذا غیر سے لے کر خالق کی طرف چل جا. خالق کی طرف جائے گا تو تب تیرے راز کھل جائیں گے، آسان ہو جائے گا. پھر محمد رسول اللہ کی سمجھ آ جائے گی. توحید میں داخل ہونے کے بعد ہی سمجھ آئے گی رسالت کی. اس سے پہلے سمجھ نہیں آئے گی. جب ہی کہا پہلے توحید کی گواہی تو دے دو، پھر رسالت کی طرف آ جانا. یہ جو رب العالمین کی چاہت کے خلاف جائے گا نا پیارے بھائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے نور سے محروم جائے گا. جب وہ معرفت کے نور سے محروم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا پیارے بھائیوں؟ وہ خفی نہیں بلکہ ظاہری کفر میں بھی لگ جائے گا. وہ ظاہری کفر میں بھی لگ جائے گا، کیونکہ جب انسان نفس کا غلام ہو جاتا ہے، جب انسان نفس کا غلام ہو جاتا ہے تو پیارے بھائی ہوتا کیا ہے؟ پھر وہ کعبے کے اندر 365 بت بناتا ہے. پھر وہ خدائی دعویٰ کرتا ہے اور فرعون بن جاتا ہے. پھر وہ قارون ہوتا ہے تو پیارے بھائیوں کیا ہوتا ہے؟ لعین بن جاتا ہے. مال آ گیا تو یہ مال اس کے نفس کی چاہت کو بڑھا دیتا ہے، غلام بن جاتا ہے اپنے خواہشات کا، اپنے نفس سے مارا کا، تو زمین میں دھنس جاتا ہے. فرعون دریا نیل میں غرق ہو جاتا ہے. کیوں؟ تو خواہشات کو معبود بنا لی. اطاعت تو رب کی کرنی تھی، اپنی خواہشات کی نہیں. ہم نے رب کو چھوڑا اور خواہشات کی پیروی کی.